السلام علیکم محترم ناظرین کرام، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ۔ پنجابیوں کا لسانی حق چھین کر پنجابیوں کے ساتھ لسانی تعصب برتا جا رہا ہے۔ پنجابی زبان کی پرورش صوفی بزرگوں بابا فرید، بابا نانک، شاہ حسین، سلطان باہو، بلے شاہ، وارث شاہ، خواجہ غلام فرید، میاں محمد بخش نے کی۔ پنجابی زبان کا پس منظر روحانی ہونے کی وجہ سے پنجابی زبان میں علم، حکمت اور دانش کے خزانے ہیں۔ اس لیے پنجابی زبان میں اخلاقی کردار کو بہتر کرنے اور روحانی نشو و نما کی صلاحیت ہے۔ پنجابی قوم دنیا کی نامی سب سے بڑی قوم ہے۔ پنجابی قوم جنوبی ایشیا کی تیسری سب سے بڑی قوم ہے۔ پنجابی مسلمان مسلم امہ کی تیسری سب سے بڑی برادری ہے۔ پنجابیوں کی پاکستان میں آبادی 60% ہے۔ پنجابی زبان پاکستان کی 80% آبادی بولنا جانتی ہے۔ پنجابی زبان پاکستان کی 90% آبادی سمجھ لیتی ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کے صوبہ پنجاب میں بھی آج مادری زبان کے حوالے سے کم و بیش وہی مسائل درپیش ہیں جو 11ویں صدی عیسوی میں برطانیہ میں تھے۔ پنجاب کا مغرب سے متاثر طبقہ انگریزی زبان کے نفاذ پر زور دیتا ہے، لیکن پنجابیوں کی اشرافیہ کا رجحان اردو زبان کی طرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو زبان کو پنجاب کی سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے، حالانکہ انگریزی اور اردو زبان سے عام پنجابی کو دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ پنجاب کی عوامی زبان پنجابی ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پنجابی زبان کے عوامی زبان ہونے کی افادیت پر پنجابیوں کے اشرافیہ توجہ نہیں دے رہی۔ پنجابیوں کے اشرافیہ اردو سے متاثر ہے اور غلامی کے خول سے باہر نہیں آنا چاہتی، حالانکہ اردو زبان محض کاغذات کی حد تک تسلیم شدہ سرکاری اور پنجابیوں کی اشرافیہ کی زبان کی حد تک محدود زبان ہے، لیکن پنجابیوں کی عوامی زبان نہیں بن پا رہی۔ عام پنجابی اپنی مادری زبان پنجابی کو اپنائے ہوئے ہے اور نسل در نسل منتقل کر رہا ہے۔ اس لیے ہی پنجابی زبان پورے پنجاب میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، جبکہ اردو صرف پنجاب کی تسلیم شدہ سرکاری اور پنجابیوں کی اشرافیہ کی زبان کی حد تک محدود ہے۔ فرانس کے نارمنز نے 11ویں صدی عیسوی میں برطانیہ کو فتح کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ اس فتح کے بعد انگریزوں کے مذہبی طبقے نے لاطینی زبان کے نفاذ پر زور دیا، جبکہ انگریزوں کی اشرافیہ کا رجحان فرانسیسی زبان کی طرف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فرانسیسی زبان کو برطانیہ کی سرکاری زبان کا درجہ مل گیا، حالانکہ لاطینی اور فرانسیسی زبان سے عام انگریز کو دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ برطانیہ کی عوامی زبان انگریزی تھی۔ لیکن اس کے باوجود انگریزی زبان کے عوامی زبان ہونے کی افادیت پر انگریزوں کی اشرافیہ نے توجہ نہ دی۔ یہ صورتحال کم و بیش 300 سال چلی۔ فرانسیسی زبان محض تسلیم شدہ سرکاری اور انگریزوں کی اشرافیہ کی زبان کی حد تک محدود تھی، لیکن انگریزوں کی عوامی زبان نہ بن سکی۔ عام انگریز نے اپنی مادری زبان انگریزی کو اپنائے رکھا اور نسل در نسل منتقل کیا۔ 14ویں صدی کے آغاز تک برطانیہ میں فرانسیسی اثر و رسوخ کم ہو گیا اور برطانیہ نے آزادی کے لیے فرانس سے لگ بھگ 100 سالہ جنگ لڑی۔ برطانیہ میں 1362 میں ایک قانون پاس کیا گیا کہ اب سے عدالتی کارروائی فرانسیسی کی بجائے انگریزی زبان میں ہوگی۔ اس طرح برطانوی قوم نے نہ صرف اپنی شناخت کو زندہ رکھا بلکہ اپنی زبان کو بھی معدوم ہونے سے بچا لیا، اور آج دنیا میں انگریزی سب سے زیادہ بولی، سمجھی اور سیکھی جا رہی ہے اور عالمی زبان کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ پنجابیوں کی بھی کوشش ہے کہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی سے پنجابی زبان کو پنجاب کی تعلیمی اور دفتری زبان ہونے کا قانون بنوا لیا جائے۔ پنجاب کی حکومت کی طرف سے جب یہ قانون پاس ہو گیا کہ اب پنجاب کے اسکولوں میں تعلیم پنجابی زبان میں دی جائے گی اور پنجاب کے دفتروں میں کارروائی اردو کے بجائے پنجابی زبان میں ہوگی، تو پہلے سے ہی دنیا میں بولی جانے والی 9ویں بڑی زبان ہونے کی وجہ سے پنجابی زبان نے عالمی سطح پر بہت زیادہ
اہمیت اختیار کر لینی ہے، جس کی وجہ سے پنجابی زبان نے دنیا میں سب سے زیادہ بولی سمجھی اور سیکھی جانے والی عالمی زبانوں میں سے ایک اہم زبان کا درجہ حاصل کر لینا ہے، اور پنجابی قوم نے بین الاقوامی سطح پر مزید عزت اور وقار حاصل کر لینا ہے۔ فی الحال تو پنجابیوں کا لسانی حق چھین کر پنجابیوں کے ساتھ لسانی تعصب بڑھتا جا رہا ہے۔ پنجابی زبان کے بارے میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے کی تمہید میں کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم آرٹیکل 251 کے مندرجات کی اہمیت کی طرف توجہ دلوا چکے ہیں اور سرکاری امور میں قومی زبان اور صوبائی زبانوں کی ترویج کی اہمیت کو اجاگر کر چکے ہیں۔ عدالت نے مشاہدہ کیا ہے کہ حکومت پنجابی زبان کو اس کا کام دلوانے میں ناکام رہی ہے۔ اس زبان کو حصول علم کا ذریعہ بنانے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ دستور میں مہیا کردہ ذاتی وقار کے حق کا لازمی تقاضا ہے کہ ریاست ہر مرد و زن شہری کی زبان کو، چاہے وہ قومی ہو یا صوبائی، ایک قابل احترام زبان کا درجہ ضرور دے۔ جب ریاست اس بات پر مضر ہو جائے کہ وہ زبانیں جو پاکستان کے شہریوں کی اکثریت بولتی ہیں اس قابل نہیں ہے کہ ان میں ریاستی کام انجام پا سکے، تو پھر ریاست ان شہریوں کو حقیقی معنوں میں ان کے لسانی وقار سے محروم کر رہی ہے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انفرادی اور اجتماعی وقار اور تعلیم باہم مربوط ہیں۔ تعلیم جو ایک بنیادی حق ہے، براہ راست زبان سے تعلق رکھتی ہے۔ یونیسکو جیسا ادارہ بھی جو اقوام متحدہ کا تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارہ ہے، اس بات کی تائید کرتا ہے کہ بچے کو اس کی اپنی زبان میں تعلیم دی جانی چاہیے، کیونکہ اپنی زبان ہی وہ زبان ہے جو اپنے گھر اور ماحول سے سیکھتا ہے اور اس کے زیر سایہ پروان چڑھتا ہے، لیکن حکومت اس اہم معاملے سے بے نیاز دکھائی دیتی ہے۔ لو جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں۔ خدا حافظ، رب رکھ۔